وہ صحت نہیں رہی تھی، آواز میں وہ گرج نہیں تھی، وہ شان نہیں تھی، ضعف تھا، فالج کا حملہ ہو چکا تھا۔ آپ کی تقریر سے پہلے کسی نے پرچی پکڑا دی کہ شاہ صاحب پچھلے سال آپ نے ایک تقریر کی تھی، اس تقریر کے نتیجے میں مجمع بے قابو ہوا تھا، 10,000 بندے شہید ہوئے۔ ایک مسلمان کا خون کتنا قیمتی ہے آپ بہتر جانتے ہیں، آپ بتائیے 10,000 بندے شہید ہوئے، ہاتھ بھی کچھ نہیں آیا، مقصد بھی پورا نہیں ہوا، 10,000 شہداء کے خون کا حساب قیامت کے دن کون دے گا؟ آپ نے سر جھکا لیا، تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے، پھر سر اٹھایا، پھر اپنے مخصوص انداز میں، مخصوص لب و لہجے میں فرمایا کہ اس تحریک میں 10,000 بندے شہید ہوئے، ان 10,000 شہداء کے خون کا حساب قیامت کے دن میں دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر فرمایا نہیں 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 نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک ختم نبوت اور ناموس رسالت کی خاطر جتنے لوگ شہید ہوئے ہیں سب شہداء کے خون کا حساب نہیں دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر فرمایا کہ مجھے اپنے نانا کے رب کی قسم، مجھے اپنے نانا کے رب کی قسم، اگر یہ پوری امت میرے نانا کی جوتی کے ایک تسمے پر قربان ہو جائے میں پھر بھی کہوں گا کہ حق ادا نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ جوتی کے تسمے پر پوری امت قربان ہو جائے میں کہوں گا کہ حق ادا نہیں ہوا۔ اور پھر فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ایک جانب وہ 1200 شہداء کھڑے ہوں گے جنہوں نے جنگ یمامہ میں مسیلمۃ الکذاب کے خلاف لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا تھا، ایک طرف وہ کھڑے ہوں گے، ایک طرف میرے یہ 10,000 ساتھی کھڑے ہوں گے۔ اس وقت میں اپنے نانا سے عرض کروں گا کہ نانا جان یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے آپ کے ختم نبوت کی خاطر قربانی دی تھی، اور یہ میرے ساتھی ہیں، ان کی قربانیوں کا مقصد بھی یہی تھا۔ آج میں مطالبہ کرتا ہوں کہ میرے ان 10,000 ساتھیوں کو ان 1200 شہداء کی صف میں کھڑا کر دیا جائے۔ فرمایا میں صرف امید نہیں کرتا، یقین کرتا ہوں کہ میرا یہ مطالبہ مان لیا جائے۔ سبحان اللہ۔ میرے ان 10,000 ساتھیوں کو 1200 صحابہ کی صف میں کھڑا کر دیا جائے۔ اعتماد تھا، بھروسہ تھا کہ اس عقیدے کے تحفظ کی خاطر جو کوششیں کی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کوششوں کا بڑا قدردان ہے۔ لاہور میں تقریر فرما رہے تھے، کسی نے بتایا کہ افضل حق جو گورنر جنرل پاکستان ہے وہ بھی لاہور آیا ہوا ہے۔ جذبات میں آئے، اپنی ٹوپی سر سے اتاری اور ایسے اچھال دی مجمع کی طرف پھینک دی۔ او لاہور والو، تم میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جو عطا اللہ شاہ بخاری کی یہ ٹوپی لے جائے اور افضل حق کے قدموں پہ رکھ دے، افضل حق کے قدموں پہ رکھ دے اور اس کو بتا دے کہ یہ وہ ٹوپی ہے جو آج تک کسی کے سامنے جھکی نہیں ہے، اپنے نانا کے ناموس کے تحفظ کی بھیک مانگتے ہوئے میری یہ ٹوپی آپ کے قدموں پہ پہنچ چکی ہے۔ میں آپ کا حکومت میں حریف نہیں بننا چاہتا، ہم آپ سے حکومت میں حصہ نہیں مانگ رہے، ہم آپ کی حکومت اور کرسی چھیننے کی کوشش نہیں کر رہے، ہم آپ سے ایک ہی خیرات مانگتے ہیں کہ یہ ملک جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا ہے، اس ملک میں میرے نانا کے ختم نبوت کی دستار اور ناموس اور عزت کے تحفظ کے لیے قانون بنایا جائے۔ اور پھر فرمایا افضل حق سے کہہ دو
کہ اگر تمہارے سرکاری خزانے میں کوئی سور موجود ہیں، عطاءاللہ شاہ بخاری تمہارے سوروں کا ریوڑ چرانے کے لیے تیار ہے، لیکن اپنے نانا کی عزت اور تحفظ کے لیے میں آپ سے یہ خیرات مانگ رہا ہوں۔ یہ وہی تحریک تھی۔ حضرت مولانا عبدالستار نیازی صاحب نے لکھا ہے، جب مال روڈ سے جلوس گزر رہا تھا، حکومت نے آگے سرخ لکیر کھینچی ہوئی تھی، اگر جلوس کا کوئی فرد اس لکیر سے آگے نکلا تو سیدھی گولی چلائی جائے گی۔ لوگ آگے بڑھتے گئے اور گولیاں چلتی گئی، سینے چھلنی ہوتے گئے۔ عصر کے بعد کا وقت تھا، تھوڑی دیر کے لیے جلوس تھم گیا، سامنے بالکل سیدھی گولیاں پھینک رہے تھے، برسا رہے تھے، جلوس تھم گیا۔ پیچھے سے 80 سال سے زیادہ عمر کا ایک بابا جی اپنے کندھے پہ 5 سال کا پوتا بٹھایا ہوا تھا، لوگوں کے درمیان سے اپنے لیے راستہ بناتے بناتے آگے نکلا اور اس سرخ لکیر کو عبور کر کے آواز لگائی، خط عقیدہ یا ختم نبوت۔ تو وہ جو 5 سالہ پوتا تھا اس کو سمجھایا تھا کہ آپ نے زندہ باد کا نعرہ لگانا ہے۔ 5 سال کے بچے نے زندہ باد کا نعرہ لگایا۔ 80 سالہ دادا نے جب تحفظ ختم نبوت کی آواز لگائی تو 5 سال کے پوتے نے بھی زندہ باد کا نعرہ لگایا۔ سامنے سے 2 گولیاں چلی، ایک گولی 80 سالہ بوڑھے کے سینے میں پیوست ہو گئی، ایک گولی 5 سالہ بچے کے سینے میں پیوست ہو گئی، لیکن انہوں نے زندگی کے آخری لمحے میں بھی تحفظ ختم نبوت کا نعرہ لگا کے چھوڑ دیا۔ اذان کا وقت تھا، چوک تک پہنچنا ضروری تھا کہ وہاں پہ اذان دینی ہے، نماز پڑھنی ہے۔ ایک عاشق رسول آگے بڑھا، چوک پہ کھڑا ہو گیا، اللہ اکبر کہہ دیا، گولی آئی، پیوست ہو گئی سینے میں، گر پڑا۔ اگلا بندہ آگے بڑھا، اس نے پھر اللہ اکبر کہہ دیا، گولی آئی، وہ بھی شہید ہو گیا۔ اگلا آگے بڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھا، گولی آئی، پیوست ہو گئی، وہ بھی شہید ہو گیا۔ یوں ایک ایک کلمہ پڑھتے تھے، گولی آتی تھی، بندے شہید ہوتے تھے۔ ایک اذان کو پورا کرنے میں 9 بندوں نے اپنی جان کی قربانی دی، لیکن اذان کو پورا کر کے چھوڑا۔ تو میرے بھائیوں، یہ عقیدہ وہ عقیدہ ہے جس کی خاطر امت کا ہر فرد کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہے، اور یقیناً وہ کوششیں، وہ کاوشیں قابل قدر ہیں جو اس عقیدے کے تحفظ کے لیے کی جاتی ہیں۔ آپ حضرات نے جو ایسے کانفرنس کا انعقاد کیا ہے، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے اراکین اور کارکنان اور جملہ حضرات یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ کریم ان تمام حضرات کی کاوشوں کو، کوششوں کو شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا، اور ہم نے اپنے گلوں میں، اپنی گردنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا طوق ڈالا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا عقیدہ تو ہے، لیکن اس عقیدے کے جو تقاضے ہیں، کیا ہم وہ تقاضے پورے کر رہے ہیں؟ بھائی اپنے گریبان میں بھی جان کے دیکھنا چاہیے نا۔ مرزا قادیانی کی مغلظات یہ تو ٹھیک ہے، لوگوں کو بتانا چاہیے، اس کا جھوٹ اور فریب اور جو دجل تھا وہ بھی لوگوں کے سامنے آشکارا کرنا چاہیے، لیکن اس عقیدے کا جو تقاضا ہے ہم سے، کیا ہم وہ تقاضا پورا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ کیا ہماری عادت ہے کہ ہم اپنا محاسبہ بھی کر لیں؟ میرے بھائیوں، اس وقت اس مجمع میں کوئی ایک قادیانی موجود نہیں ہے جس کو میں دعوت دے دوں، جس کو میں سمجھانے کی کوشش کر لوں۔ میرے سامنے تو سارے وہ حضرات موجود ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں اور ان کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں اٹھائے پھر رہے ہیں۔ تو ان حضرات کو میں کیا پیغام دوں؟ میں نے تو آپ کو کچھ پیغام دینا ہے۔ میرے بھائیو، میرا عقیدہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ میرا رب ہے، اللہ میرا معبود ہے،
یہ عقیدہ مجھ سے مطالبہ کرتا ہے کہ جب آپ نے اللہ کو اپنا رب مانا ہے، اب آپ نے زندگی کے ہر موڑ پہ، ہر امر میں اللہ کے حکم کی پیروی کرنی ہے۔ جب آپ نے عقیدہ بنایا ہوا ہے، اقرار کر لیا ہے، اب انکار کرنا اور انحراف کرنا آپ کو حق نہیں پہنچتا۔ اسی طریقے سے اگر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈالا ہوا ہے تو یہ عقیدہ مجھ سے مطالبہ کرتا ہے کہ میں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل مکمل پیروی بھی کروں۔ یاد رکھیں، حضور کی نبوت کا انکار کرنے والے دو طرح کے لوگ ہیں، یا ختم نبوت کا انکار کرنے والے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ تو وہ ہیں جو زبانی کلامی صراحتاً کہتے ہیں العیاذ باللہ کہ ہم مرزا قادیانی کو نبی مانتے ہیں اور ہم انہی کے غلام ہیں، انہی کے پیروکار ہیں۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو اپنی زبان سے تو کسی اور کو نبی نہیں مانتے، لیکن اپنے عمل سے رسول اللہ کی نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ اپنے عمل سے ظاہری بات ہے کہ جب میرا کھانا پینا، میرا سونا جاگنا، میری نشست و برخاست، میرا لباس، میرے انداز و اطوار، میری شادی غمی، میری معیشت معاشرت، میرے معاملات اخلاقیات، سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہیں، تو اگرچہ میں زبانی کلامی نعرے لگا رہا ہوں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اور ہم تو سارے کے سارے غلامان مصطفیٰ ہیں، حقیقت میں ہمارا عمل ہماری اس دعوے کی تردید کر رہا ہے۔ یہ خالص انکار ہے۔ اور میں اپنی طرف سے یہ بات نہیں کرتا، میں رسول اللہ کی حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرات علماء کرام موجود ہیں، مشکات شریف کے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میرے ساری امتی جنت میں داخل ہو جائیں گے، صرف وہ لوگ داخل نہیں ہوں گے جو انکار کرنے والے ہیں۔ قیلا ومن ابا یا رسول اللہ، آپ سے پوچھا گیا کہ انکار کرنے والے کون ہیں؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کر لی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، جس نے میری نافرمانی کر لی تو وہ انکار کرنے والا ہے۔ اگرچہ زبانی کلامی وہ کہتا ہے، لیکن رسول اللہ کی تعلیمات سے انحراف کرنا، بندہ اپنے عمل سے یہ ثابت کر رہا ہوتا ہے کہ میں جو کچھ بولتا ہوں میرا یہی عقیدہ نہیں ہے۔